بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ظفر حمید ملک اور اپنے یوٹیوب چینل پر آپ سننے اور دیکھنے والوں کو ویلکم کہتا ہوں۔ میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے پتے کی پتھری کا مجرب ترین ہربل جادوائی نسخہ۔ پتے کو آپریٹ کروانے سے پہلے ایک بار اس نسخے کو آزما لیں۔ 1 ماہ بعد آپ دوبارہ الٹرا ساؤنڈ کروا لیں، انشاءاللہ تعالی پتھری نہیں رہے گی۔ ویڈیو کو باضابطہ شروع کرنے سے پہلے اپنے دوستوں سے ایک گزارش کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جانیں صحت سے جڑے راز اور مجرب ترین ہربل اور ہومیوپیتھک نسخہ جات جو کہ آزمودہ بھی ہیں اور مجرب ترین بھی ہیں۔ ہماری ویڈیوز کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کسی مریض کو اس کی ضرورت ہو، کیونکہ ہمارے آس پاس بہت سے لوگ ایسے ہیں جو علاج کروانے کی ہمت اور طاقت نہیں رکھتے۔ ہمارے بتائے ہوئے نسخہ جات پر عمل کر کے وہ بہت اچھی صحت حاصل کر سکتے ہیں۔ کسی کا بھلا ہو جائے یہ بھی تو ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور تمام بیماروں کو صحت، زندگی اور شفائے کاملہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب آتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پتے میں پتھری بنتی کیوں ہے۔ جگر چونکہ خون اور پلازما بنانے والی فیکٹری کے طور پہ کام کرتا ہے اور اس فیکٹری سے خارج ہونے والا فاسد مادہ جسے حرف عام میں صفرا کا نام دیا گیا ہے نکل کر پتے میں جمع ہو جاتا ہے۔ یہ فاسد مادہ صفرا دوبارہ ہاضمے کی نالی میں بوقت ضرورت تھوڑا تھوڑا گرتا ہے اور خوراک میں موجود روغنیات کے ہضم ہونے کے عمل کی معاونت کرتا ہے۔ جب سٹامک میں روغنیات زیادہ ہوں تو پتا یعنی گال بلیڈر میں سٹور کیا ہوا صفرا زیادہ مقدار میں گرتا ہے تو صفرا کا رنگ عموماً زردی مائل، سبز یا سنہری ہوتا ہے۔ اس لیے پخانے کا سنہری ہونا صفرا کی موجودگی اور اخراج کا پتہ بتاتے ہیں۔ جب پخانے کی رنگت میں تبدیلی آ جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ صفرا میں کوئی گڑبڑ ہے۔ چونکہ جگر اور پتے کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے اور جگر سے نکلنے والا فاسد مادے کو سٹور کرنے کا کام کرتا ہے، اس لیے بعض اوقات یہ فاسد مادے زیادہ سوزشی، تیزابی اور گاڑھے ہو جاتے ہیں جو پتے میں زیادہ دیر رہنے کے باعث پتے میں پتھریاں بنانے کا باعث بنتے ہیں۔ پتھریاں مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں زیادہ بنتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ عورتیں مشقت کا کام کم کرتی ہیں۔ پتے میں پتھری ہونے کے باعث بھوک نہ لگنا، خوراک کا ہضم نہ ہونا، جگر اور پتے کے مقام پر شدید ترین درد ہونا، یرکان ہو جانا، جگر کی سوزش جیسی علامات سامنے آتی ہیں۔ ایلوپیتھک طریقہ علاج میں اس کا علاج صرف اور صرف آپریشن ہے اور آپریشن میں بھی پتے کو جسم سے ریموو کر دیا جاتا ہے، اور جب اللہ پاک کی بنائی ہوئی مشینری میں سے کسی بھی ایک چیز کو نکال دیا جائے تو کمپلیکیشنز شروع ہو جاتی ہیں۔ اپنے دوستوں سے ایک نسخہ شیئر کر رہا ہوں جو کہ ایک مشہور ترین حکیم صاحب کے مطلب کا نسخہ ہے۔ وہ اس نسخے کو اپنے مریضوں کو دیتے ہیں، الحمدللہ بہت ہی اچھے رزلٹ آتے ہیں۔ بہت مشکلوں سے حاصل کیا گیا یہ نسخہ اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو بہت آسانی سے بتا رہا ہوں، کیونکہ نیت یہی ہے کہ بخل نہیں کرنا۔ جو مجھے علم ہے، جو مجھے پتہ ہے اور جو میں نے حاصل کیا ہے وہ لوگوں کو بتا کر جاؤں گا، اپنا علم ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا۔ پتے کی پتھری کا بہترین نسخہ پیش خدمت ہے۔ آپ کو فائدہ ہو تو میرے لیے اور صاحب نسخہ کے حق میں دعا فرما دیجیے گا، بس آپ کی مخلص دعاؤں کے طلبگار ہیں ہم۔ یہ نسخہ ورم جگر اور ورم پتا میں بہترین کام کرتا ہے، نظام ہضم کو بہتر بناتا ہے، بہترین قبض کشا ہے، آنتوں کے لیے مفید ترین ہے، آنتوں سے فضلات صاف کرتا ہے، سٹمک اور جگر کے امراض میں بھی مجرب ترین ہے۔ اسے اعتماد سے یوز کریں۔ ہول شافی نسخہ: ریوند خطائی 10 گرام، نوشادر 10 گرام، میٹھا سوڈا 10 گرام، مرچ سیاہ 10 گرام، ریوند ہسارا 10 گرام۔ سب کو خوب یعنی ان تمام کو خوب باریک پیس کر رکھ لیں۔ مقدار خوراک اس کی 1 سے 2 گرام تک دن میں 3 بار آپ نے یہ لینی ہے۔ ارکے مکو، ارکے کاسنی اور ارکے پودینہ کو آپس میں ملا لیں اور پھر اس جو یہ امیزہ بنے گا اس میں سے 1 کپ یعنی 1 پیالی ہر کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد پی لیں۔ صبح و شام کو خالی پیٹ زیتون آئل یعنی اولیو آئل کے 2 بڑے چمچ، لیمن کا جوس اور 1 گلاس سیب کا جوس تمام کو ملا کر پی لیا کریں۔ زیتون آئل آپ کھانا کھانے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اسی زیتون آئل کو آپ سالن میں ڈال کر بھی کھائیں۔
پتے کی یہ جو میڈیسن میں نے آپ کو بتائی ہے، اس کے ساتھ آپ کو پرہیز کیا کرنا ہے؟ آپ کو پرہیز کرنا ہے فارمی مرغی سے، فارمی انڈوں سے، بیکری کی تمام چیزوں سے، بڑے گوشت سے، چاول سے، دال چنا آپ نے نہیں کھانی، سفید چنا آپ نے نہیں کھانا، پکوڑے سموسے آپ نہیں کھا سکتے، پیپسی کوک آپ نہیں پی سکتے، برگر، شوارما اور اس قسم کی جو باربیکیو آئٹمز ہیں وہ آپ بالکل نہیں کھا سکتے۔ میں نے آج تک جتنی بھی نسخہ جات کی ویڈیو بنائی ہیں یا بناؤں گا، آسان نسخہ جات ہوتے ہیں۔ جو نسخہ جات حکیم یا ڈاکٹرز کے لیے ہوتے ہیں ان کے ساتھ مینشن کرتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر یا حکیم سے بنوا لیں۔ میرے تمام نسخہ جات سال ہا سال کے تجربات والے ہوتے ہیں، اس لیے اعتماد اور یقین سے بنا کر کھائیں۔ مگر یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی نسخہ بنوائیں یا بنائیں، خود بنائیں یا کسی سے بنوائیں، تو اس کے اجزاء اصلی ہونے چاہیے، خشک اور تازہ ہوں، ان میں کیڑا وغیرہ نہ لگا ہوا ہو، وزن جتنا نسخے میں درج ہے اتنا ہی ہو، بنانے کا طریقہ وہی ہو جیسا بتایا گیا ہے۔ اگر سمجھ نہ آئے تو میرے فون پر کال کر کے پوچھ لیں، میں آپ کو مکمل گائیڈ لائن دوں گا۔ اگر آپ نے میڈیسن اچھے طریقے سے بنا لی اور آپ کے مرض کے مطابق چنی گئی ہو تو آپ کو ٹھیک ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، مگر جسے اللہ چاہے شفا دیتا ہے، کیونکہ شفا دینے والا صرف اور صرف اللہ پاک ہی ہے۔ اللہ پاک آپ تمام سننے اور دیکھنے والوں کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو فار واچنگ۔